بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کی مذہبی زندگی کا اگر سب سے اہم سوال متعین کیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ جس دین کو وہ مانتا ہے، جس دین پر عمل پیرا ہو کر اس کی نجات کا دار و مدار ہے، وہ دین کہاں پایا جاتا ہے، وہ دین کس نے دینا ہے، کون سی وہ شخصیت ہے، کون سی وہ ہستی ہے کہ جس کے کہنے سے کوئی چیز دین قرار پائے گی، کون سی وہ انسان ہے کہ جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری روئے زمین پر در حقیقت خدا کی یافت، خدا کی منشا، خدا کی خواہش کو دریافت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سوال اس قدر اہم ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم لوگ مذہب ہی سے صرف اس لیے متنفر ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ جان نہیں پاتے کہ مذہب ہے کہاں، مذہب دینا کس نے ہے، کس کی اطاعت ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے سب سے اہم سوال کو لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، بہت تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی کہ فطرت کیا ہے، اس کو جانا، فطرت اور وحی کا ریلیشن کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھا گزشتہ پروگرام میں کہ اللہ کے ہاں دین ہمیشہ سے ایک ہے۔ لیکن میں آج ایک انسان کی حیثیت میں اس دور میں کھڑا ہوتا ہوں، میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ خدا کی منشا کی یافت، خدا کی خواہش کو دریافت کرنا، خدا کی بات کو جاننا، اس پر عمل پیرا ہونا، وہ ہے کہاں، اخذ کیسے کی جائے گی، کون سی وہ شخصیت ہے، کون سی وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے دین دینا ہے۔ میں صرف ایک جملہ یہاں عرض کر دوں کہ جب ہم یہ سوال لے کے کتابوں میں جاتے ہیں، اپنی تاریخ میں جاتے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں پایا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دین دینے کی اتھارٹی، دین دینے کا حق روئے زمین پر خدا نے کس کو تفویض کیا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت بحث کی اور یہ دیکھا کہ یہ دین اپنی تاریخ کیا رکھتا ہے۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس دین کو ودیت کیا گیا، یہ آج بھی ہر انسان کی فطرت میں بالاجمال ودیت کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اس طرح فطرت اور وحی میں وہ تعلق ابتدا ہی سے قائم ہو گیا کہ جو کچھ بالاجمال انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، پیغمبر اس کی رہنمائی فرمائیں، اس کی تفصیلات انسانیت کو دے دیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ پوری تاریخ سنانے کے بعد مزید یہ اطلاع دی کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اسی دین پر تھے، جو ہدایت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش کے ساتھ ملی اور جو وحی کے ذریعے سے ملی، اسی کے مجموعے پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اختلافات میں فصل نزاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر بھیجے تو ان کا سلسلہ پھر صدیوں قائم رہا۔ اس کے بلکہ دو ادوار کا ہم نے ذکر کیا کہ پہلے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر بستی میں، ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے، لکل امت الرسول لکل امت حاد، پہلے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پیغمبری کو یا نبوت کو یا رسالت کہیے اولاد ابراہیم میں، ذریت ابراہیم میں خاص کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ 2000 کم و بیش قبل مسیح۔ اس وقت 4000 سال اس پر گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ اب آل ابراہیم، ذریت ابراہیم ہے کہ جو دنیا کے وسط میں آباد ہوگی، اللہ کی توحید کے مراکز قائم کرے گی، ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا، نبوت انہی کے اندر خاص رہے گی۔ ان تمام ادوار میں انسان کی فطرت اور یہ جو پیغمبر آ رہے ہیں، یہی دین کا ماخذ رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ جب مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب گویا دین کا تنہا ماخذ قیامت تک کے لیے آپ ہی کی ذات قرار دے دی گئی۔ ماخذ کے لفظ کی وضاحت کیجیے گا۔ سورس، یعنی اب دین کہاں سے ملے گا؟
میں نے یہی بات اپنی کتاب میزان کی ابتدا میں لکھی ہے۔ اچھا، یہ میرے نزدیک اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے اصول کے مباحث میں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اصول کے مباحث میں وہاں سے بات شروع کریں جہاں سے بالعموم کی جاتی ہے، یہ متعین کریں کہ اس زمین کے اوپر انسان کھڑے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، قومیں ہیں، افراد ہیں، ان سب کے لیے ان کی رہنمائی ان کی عقل کر رہی ہے، ان کے حواس کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ انسان میں علم کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس عالم کے پروردگار نے انسان کی رہنمائی کا اہتمام کیا ہے تو آپ کی نگاہ اٹھے گی۔ یہ تاریخ ہم نے سنا دی ساری، لیکن اب قیامت تک دین وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین قرار دیں گے۔ ٹھیک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی کتاب کا وہ پیرا اس موقع پر پڑھ کر سناؤں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، اور اس طرح اصول کے مباحث کی وہ پوری ترتیب ہی نئی بنا دی ہے۔ اچھا، اس کو آپ دیکھیے، یہ میری کتاب میزان ہے، اس میں بالکل ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، یعنی کتاب آپ کھولتے ہیں تو پہلا باب ہے اصول و مبادی۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے دروازے میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیسے داخل ہوں گے؟ تو اس میں سنیے میں نے کیا لکھا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اس کی ہم وضاحت کر چکے، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے، پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو دی ہے۔ ٹھیک، اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس پر دیکھیے کیا کہا ہے میں نے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ، دین کا تنہا سورس، چنانچہ دین کا، اور لفظ تنہا پہ غور کیجئے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں، اب رہتی دنیا تک وہی دین حق قرار پائے۔ اچھا، یعنی یہ حیثیت ہے اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین ابراہیمی کی جو روایت آپ کو ملی وہ بھی آپ کی تصویب سے دین بنے گی، پچھلے پیغمبروں کی جو شریعت آپ کو ملی وہ بھی آپ کی تصویب سے، آپ کی تجدید سے، آپ کی اصلاح سے دین بنے گی۔ یعنی اب دین کے معاملے میں استدلال کی ابتدا ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی وہ آیت منتخب کی ہے استدلال کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر دہرایا ہے۔ میں نے سورہ جمعہ سے اس کو نقل کیا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی نے، یعنی اللہ پروردگار عالم نے امیوں کے اندر، یہ قریش مکہ کو کہا ہے، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سامنے رکھ کر پورے دین کا صدور آپ سے دکھایا ہے۔ یعنی تلاوت آیات کون کرتا ہے؟ میرا بھیجا ہوا رسول۔ تزکیہ کون کرتا ہے؟ میرا بھیجا ہوا پیغمبر۔ اور کیسے تزکیہ کرتا ہے؟ لوگوں کو میری حکمت اور میرا قانون سکھاتا ہے۔ یعنی آیتیں پڑھتا ہے اور حکمت و قانون سکھاتا ہے۔ حکمت اور قانون سکھاتا ہے۔ تو حکمت اور قانون یہ دین کا کانٹینٹ ہے، پورا دین یہی ہے، اور اس پورے دین کی تعلیم کس نے دی ہے انسانیت کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو ہر لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں وہ مباحث جو ہمارے ہاں پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئے اور اس میں بہت غلغلہ برپا ہوا کہ قرآن سے دین سیکھا جائے گا، رسول اللہ کی کیا حیثیت ہوگی، حدیث کی کیا حیثیت ہوگی، سنت کی کیا حیثیت ہوگی، یہ سب بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے،
آسمان کے اور ہمارے درمیان جو ہستی کھڑی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ نے یہ امامت، یعنی مذہب کی امامت، دین کی امامت، علی وجہ اطلاق تو یہ سیدنا ابراہیم کو حاصل ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے نمائندہ ہے، آپ ہی کی حیثیت ہے۔ غالباً اسی پہلو سے آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک اب انا سید ولد آدم، سرور عالم کی حیثیت آپ ہی کو حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس میں قرآن نے آپ کو کھڑا کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آسمان کی ہدایت، خدا کی ہدایت، عالم کے پروردگار کی ہدایت اب کسی اور جگہ سے میسر نہیں آ سکتی۔ فطرت کو بھی اسی پیغمبر کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، صحائف کو بھی اسی پیغمبر سے تصویب حاصل کرنی ہے، وہ تورات ہو، انجیل ہو یا کوئی اور۔ یہی پیغمبر ہے کہ جس کے ذریعے سے اب کوئی چیز پہنچے گی تو وہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اللہ کی حکمت، اللہ کی شریعت قرار پائے گی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ماخذ ہے۔ اس وجہ سے اصول کی کتابیں اب اسی ہستی کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اللہ کی ہدایت کا تنہا ماخذ۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا خان صاحب، یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ دین کا واحد سورس، اور بہت آپ کا اسٹریس ہے اس بات پر کہ تنہا ماخذ، کہ جہاں سے دین اخذ کیا جائے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ پورے مذہب کا سورس اور پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا رہے ہیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مذہبی افکار، آپ ظاہری بات ہے پچھلے کوئی 30-40 سال سے دنیا میں پھیلا بھی رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ایک سوال جو بالعموم پوچھا جاتا ہے اور وہ بالکل اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے متعلق پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تفصیل سے حدیث کے اوپر جو نقطہ نظر ہے جو آپ نے اس کتاب میں بیان کیا اس کو لے کر بھی آئیں گے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مائنس ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 90% جو اسوہ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے غامدی صاحب کے افکار میں۔ یہ جو جملہ ہے آپ کا، یہ تو مائنس تو بہت دور کی بات ہے، یعنی مذہب کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی جو بالعموم لوگوں کو لگی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہاں تو آپ نے پوری کی پوری بساط ہی الٹ کے رکھ دی ہے کہ نہ قرآن، نہ سنت، نہ حدیث، نہ اجماع، نہ قیاس، بلکہ رسول کی ذات ہے جس نے دین دینا ہے۔ تو آپ تو ان کو جو مروجہ طور پہ مقام دیا جاتا ہے اس سے بھی بہت اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، ان کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ مقام دینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ان کو مبعوث کیا ہے۔ یہ بحث اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ انسانوں نے ماخذ بنا رکھا تھا وہ سب مائنس ہو گیا۔ اچھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی طرف رجوع ہوگا، دین کی سند وہاں سے تلاش کی جائے گی۔ کوئی چیز بھی، جب میں ملت ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں، جب میں دین ابراہیمی کی روایت کا ذکر کرتا ہوں، جب میں فطرت کا ذکر کرتا ہوں، وہ سب اصل میں پس منظر میں کھڑی ہیں، یعنی وہ تاریخ ہے اس دین کی۔ تمام پیغمبروں کی ہدایت کا تعارف کرایا ہم نے کہ ایک ہی دین تھا جو لے کے آئے، لیکن اب میرے لیے وہ دین خدا کی سند کیسے بنتا ہے، خدا کی بات کیسے بنتا ہے، وہ میرے لیے خدا کا حکم اور خدا کی شریعت کیسے بنتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے نتیجے میں بنتا ہے۔ یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر و تصویب، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا بیان ہے۔ یعنی کوئی بات زبان سے کہہ دیں کہ یہ دین ہے، کسی چیز پر دین کی حیثیت سے عمل کریں، کسی چیز کو آپ کے سامنے کیا جائے اور خاموش کھڑے رہے اور اس بات کی گویا اپنے وجود سے تصویب کر دیں، یہ سب دین ہے۔ تو دین کے لیے جب آپ بات کریں گے تو میرے اس جملے سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ ہی کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی آپ اپنی بات بیان کریں گے، آپ بڑے سے بڑے امام ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے فقیہ ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے فلسفی ہو سکتے ہیں، آپ اپنا فلسفہ بیان کرنا چاہتے ہیں کیجئے، آپ اپنا کوئی عرف بیان کرنا چاہتے ہیں ہم سنیں گے، آپ اپنا کوئی قانونی نقطہ واضح کرنا چاہتے ہیں سر تسلیم خم، آپ دین کے اعتبار سے جب گفتگو کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت خود قرآن نے بیان کی ہے
یعنی میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جگہ جگہ اس مضمون کو بیان کیا، لیکن اس میں تو گویا پورے کے پورے دین کے مشمولات اور کانٹینٹ کو سامنے رکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ میں نے اصل میں پیغمبر مبعوث کیا ہے پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کی حیثیت سے۔ یہ میرا آخری پیغمبر ہے اور یہ پیغمبر ہے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ گویا آیتوں کو بھی مصدر کی حیثیت سے پیغمبر ہی سے سامنے آنا ہے، اور یہی ہے کہ جو تمہارا تزکیہ کرے گا، جو میرے دین کا مقصود ہے، اور یہی ہے کہ جو اس تزکیے کے لیے تمہیں میرا دین سکھائے گا، یعنی حکمت کی تعلیم دے گا اور میری شریعت اور میرے قانون کی تعلیم دے گا۔ پورے دین کے مشمولات کو سامنے رکھ کر خود عالم کے پروردگار نے آپ کی یہ حیثیت بیان کر دی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ ایمان والوں پر اللہ نے یہ سب سے بڑا احسان فرمایا ہے ٹھیک کہ اس طرح ایک ہستی کو مبعوث کر کے اس سے پورے دین کے صدور کو متعین کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی شخص کو اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ملے گا۔ یہ جو کچھ ہم اس سے پہلے گفتگو کرتے رہے ہیں یا بحث کرتے رہے ہیں، وہ سب کی سب اصل میں اس دین کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اس لیے بتانی ضروری ہے کہ یہ دین جب قرآن میں بیان ہوگا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، تو وہ اصل میں اس تاریخ کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے اس کا شعور ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی واضح نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب یہ جو ہم بالعموم پڑھتے ہیں، جو بھی اصول کی کتابیں ہیں یا فہم دین کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4 سورسز ہیں جس سے ہم مذہب کو اخذ کریں گے۔ تو اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی قرآن بھی رسول اللہ ہی نے دیا اور سنت بھی رسول اللہ ہی نے دی، اور اجماع کا حکم جو رسول اللہ نے قرآن دیا تھا اس کے ذریعے سے ہو گیا، اور قیاس جو کچھ اصول قرآن میں بیان ہوئے ہیں رسول کی زندگی میں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم اس پر قیاس کر لیتے ہیں نئی صورتحال پہ۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی جوہری فرق واقع ہوتا ہے؟ یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو پھر آگے ہم بھی دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے دین کیسے دیا، وہ جیسے دیا تھا اس کو انہوں نے سورس بنا دیا۔ جی میں نفی نہیں کر رہا کسی چیز کی، ہر چیز زیر بحث آئے گی، لیکن وہ آئے گی کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آئے گی، ٹھیک ٹھیک آپ کے حوالے سے آئے گی۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی الگ نہیں پڑی ہوئی چیزیں، ان سب کو اپنا وجود وہیں سے ثابت کرنا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہم قرآن پر گفتگو کریں گے، ذات والا صفات کے لحاظ سے ہم اجماع، قیاس، ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے اگر ان کی کوئی حیثیت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حیثیت دی ہوگی تو مانیں گے، اس لیے کہ پیغمبری کی تو بات ماننی ہے۔ لیکن اب یہ بحث وہاں سے شروع نہیں ہوگی، یہ شروع ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ماخذ کی حیثیت آپ ہی کو حاصل ہے، باقی سب چیزیں آپ سے صادر ہو رہی ہیں، آپ منبع ہیں، یہ چشمے وہاں سے پھوٹ رہے ہیں۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے قیاس کی وہاں کیا بنیاد ہے، آپ کے اجماع کی وہاں کیا اساس ہے، آپ جس چیز کو سنت کہہ رہے ہیں کیا وہ فی الواقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جس کتاب کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں اس کو محمد الرسول اللہ نے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا تھا یا آپ کہیں سے 2 گتوں میں باندھ کر لے آئے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات دین شروع ہوگا، عکس وہیں سے کیا جائے گا۔ ہر چیز کی نسبت پہلے آپ کو ان سے ثابت کرنی ہوگی، اس کے بعد ہر چیز پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ ہمارے ہاں پچھلے 100 سال میں یہ بہت بحث اٹھی کہ دین کے لیے یا دین کی ہدایت کے لیے تو ہم صرف اور صرف قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ لوگ جو آرگومنٹ دیتے ہیں اس بات کا وہ یہ دیتے ہیں کہ خود قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میری یہ حیثیت ہے، میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں، میں حکم ہوں، میری بساط، میری کسوٹی ہے جس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ جو آرگومنٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ہم تو جو ہدایت رسول اللہ نے ہمیں دی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا کام تو بس ایک میسنجر کا تھا، آپ ایک کتاب لے کر آئے، وہ کتاب آپ نے ہم تک پہنچا دی، اب وہ کتاب ہے جو حکومت کرے گی، شخصیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہے، یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ان کی زبان سے صادر ہوگا سب سے پہلے، وہ تمہیں دین کے اصل مقصد کی طرف بلائیں گے جو تزکیہ ہے، اور انہی کے ہاں سے تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا کی حکمت کیا ہے، خدا کی شریعت کیا ہے، یہ سب وہاں سے معلوم ہوگا۔ اب یہ کہ جو کچھ آپ نے دیا اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، قرآن کا کیا مقام ہے، اس کو ہم الگ سے زیر بحث لائیں گے۔ ابھی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل میں صادر کہاں سے ہو رہا ہے،
مل کہاں سے رہا ہے آپ کو؟ تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ اور میں نے اسی وجہ سے سورہ جمعہ کی اس آیت کا انتخاب کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آیت ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اصل میں ماخذ کی حیثیت تو میرے پیغمبر کو حاصل ہے، پیغمبر سے آپ کو کیا مل رہا ہے وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ ٹھیک، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پیچھے ملت ابراہیمی کی وہ روایت کھڑی ہے۔ آپ نے اس طرح پچھلی گفتگو میں بیان فرمایا تھا کہ وہ ایک دینی روایت ہے، حرم کے ارد گرد لوگ آباد ہیں، وہاں حج بھی ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، اس طرح نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتخاب ہو گیا اور آپ کو نبوت کے منصب پر، رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، تو اب سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے اب آپ سے دین انیشیٹ کا لفظ درست ہے یا وہ ماضی کی تاریخ تھی تو اس کی تصویب، یعنی اس کی حرکیات کیا تھی، فزیکلی وہ ہوا کیسے؟ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید اس پوری تاریخ کو خود بھی بیان کرتا ہے، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ قرآن مجید اسی حیثیت سے پیغمبر کا تعارف کراتا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے، میں اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہوں کہ میں تمہیں اس کا پیغام پہنچاؤں اور اس کی دعوت پہنچاؤں۔ اب جیسے یہ معاملہ ہوا تو دیکھیے دو چیزیں بالکل واضح ہو گئیں۔ پہلی یہ چیز کہ اب آپ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے جو لوگ آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے ان کو کیا دین تعلیم دیں گے جس پر انہوں نے عمل کرنا ہے، اور دوسری جانب آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہونی شروع ہو گئی۔ ٹھیک، تو اللہ کی کتاب کا معاملہ بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ دین کا ماخذ ہے، جا کے لوگوں کو دے دو۔ نہیں، آپ نے دعوت شروع کی، آپ نے پیغام پہنچانا شروع کیا، آپ نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، آپ نے لوگوں کی دینی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب دونوں چیزیں بیک وقت صادر ہونے لگ گئیں، یعنی قرآن مجید ضرورت کے مطابق نازل ہونا شروع ہو گیا اللہ کی کتاب کی حیثیت سے۔ وہ ہم بات کریں گے آگے چل کر کہ اس کتاب کی کیا حیثیت ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے، جو دین رسالت مآب سے ملا ہے، اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ لیکن دونوں چیزیں بیک وقت صادر ہوئیں، یعنی ایک طرف وہ ابراہیمی دین کی روایت تھی جو عرب میں پہلے سے موجود تھی، لوگ اس سے مانوس تھے، آپ نے اپنی تصویب سے اس کو جاری کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی نماز پڑھی جا رہی تھی، اس نماز پر آپ نے لوگوں کو کہا کہ اب تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ نماز پہلے بھی لوگ پڑھ رہے تھے، نماز رائج تھی اس سے پہلے، میں بتا چکا ہوں، آپ نماز کا باب میری کتاب میں نکالیے کہ بعض صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے بھی پہلے نماز کے پابند تھے۔ کہا جاتا ہے مختلف نماز تھی وہ؟ نہیں، دیکھیے نماز تو بالکل یہی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں وہ اذکار نہیں تھے جو اب یہ اذکار ہیں، اس کی حیت میں بھی بعض جگہوں کے اوپر کچھ کمزوریاں در آئی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت اگر فرض کیجئے کہ کوئی پیغمبر آتا تو مسلمانوں کے ہاں بھی نماز کے بارے میں کچھ مباحث موجود ہیں، تو جو پہلے سے نماز کی ایک روایت جاری تھی اس کو آپ نے اپنی تصویب سے، اب دیکھیے پیغمبر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی پیچھے جو کچھ موجود ہے وہ تاریخ کا بیان ہے، پیغمبر نے آ کے اس کو رائج کر دیا۔ آپ کو قرآن مجید کے ابتدائی حصوں کو آپ پڑھ جائیے، اس میں یہ بات تو ملے گی کہ نماز کا اہتمام کرو، لیکن یہ کہ وہ کون سی نماز ہے وہ جس کو عرب جانتے ہیں، جس سے واقف ہیں، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے ان کے لیے، وہ اس لفظ سے، اس کے مصداق سے ہمیشہ مانوس رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل شروع کرا دیا، بالکل اسی طریقے سے عمرہ، بالکل اسی طریقے سے حج، بالکل اسی طریقے سے وہ رسوم و آداب، یعنی آپ نے جنابت کا غسل کرنا ہے، حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا ہے، اپنی تطہیر کے لیے فلاں فلاں چیزیں اپنانی ہیں، یہ جاری ہو گئی اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پیرالل متوازی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے پورا کا پورا قرآن آ گیا ہو اور اس کے بعد یہ عمل شروع ہوا ہو، یہ دونوں ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تصویب سے ایک طرف اس پوری دینی روایت کو جاری کر رہے ہیں اور تمام صحابہ کو اس کو پابند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جتنا قرآن نازل ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ابتدا میں قرآن مجید کا سارا فوکس کس چیز پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ توحید کے مسئلے کو واضح کیا جائے، آخرت کی منادی کی جائے، یعنی قرآن اس چیز کو اپنا مرکز بنا رہا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عملی معاملات کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے، یعنی قرآن مجید انذار و بشارت کا
ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بہترین شہ پارہ ادب ہے جو آپ کی زبان فیض تر زبان سے نکلتا ہے، آپ اسے پڑھ کے سناتے ہیں، صحابہ کرام اس کو لکھتے ہیں، ان کو اس کو یاد کرتے ہیں، اور قریش کے ہاں وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ انذار ہے، یہ بشارت ہے، یہ کام قرآن کر رہا ہے۔ ابتدا میں قرآن نے یہی کام کیا ہے۔ قرآن مجید کے آپ ابتدائی مقامات نکالتے چلے جائیں، ان سب میں اس کا اسٹریس یہی ہے، اسی چیز پر اس کا ارتکاز ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں تطہیر بدن کے آداب کی پیروی کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ تو گویا ایک طرف قرآن اور دوسری طرف سنت، یہ لفظ ہم نے چونکہ ہماری روایت میں پختہ ہو چکا ہے تو اختیار کر لیا ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے کس سے صادر ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری طرف سنت کس سے صادر ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس میں طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے کہ جو پہلے سے روایت موجود ہے وہ اگر کسی ترمیم، کسی تغیر، کسی تبدیلی کا تقاضا نہیں کرتی تو بیان ہی، اور اگر کسی تجدید کا تقاضا کرتی ہے، کسی اصلاح کا تقاضا کرتی ہے، کسی ترمیم کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کو ترمیم و تغیر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں میں جاری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ معاملہ ایسے شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ عملی نوعیت کی چیزیں ہیں، یہ صحابہ کرام نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، ایک شخص سے آخری شخص تک اپنا لی ہیں، اور دوسری جانب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ دونوں چیزیں بالکل متوازی ہمیں محمد الرسول اللہ سے صادر ہوتی ہوئی ملتی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی، میں اس میں آپ کی جو اپروچ ہے اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین تو صرف اور صرف قرآن مجید میں ہے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے تو آپ بتائیے کہ قرآن میں نماز کہاں ہے، تو وہ پھر قرآن مجید سے کوئی متعین جگہ ڈھونڈ نہیں پاتے جہاں سے وہ نماز ثابت کر سکیں۔ جو دوسری اپروچ ہے، جو اصولیین ہمارے ہاں جو روایتی نقطہ نظر ہے، ان سے جب یہ سوال کیا جائے کہ دین کا سب سے اہم سورس قرآن سنت، تو آپ ہمیں بتائیے کہ نماز کہاں ہے، تو پھر وہ لوگوں کی رپورٹنگز بتاتے ہیں کہ فلاں نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک عام مسلمان غور کرتا ہے اس بات پہ کہ نماز جیسی اہم چیز وہ تو نہ قرآن میں بیان ہو رہی ہے، اور جو لوگوں کی رپورٹنگ ہے وہاں بھی کہیں انیشیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جو آپ کی اپروچ ہے کہ اس میں غلطی کہاں ہوئی لوگوں سے کہ انہوں نے اس شخص کو مائنس کر دیا کہ جو نماز دے رہا تھا اور قرآن میں اور لوگوں کی رپورٹنگ میں دیکھنا شروع کر دیا؟ دیکھیے، جہاں تک تو ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جنہوں نے قرآن سے دین کی ابتدا کر دی، انہوں نے تو چند غلطیاں کی ہیں۔ یعنی وہ اس بات کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، یہ پہلی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے آخری کتاب کی حیثیت سے وہ دین کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر بات کرے گا۔ وہ بات جو انسانی فطرت میں طے شدہ ہے اس کی تفصیلات کیوں کرے گا؟ وہ چیزیں جو پیغمبروں کی روایت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ان پر دوبارہ گفتگو کیوں کرے گا؟ وہ چیزیں جو دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے عربوں کے ہاں معلوم معروف ہیں ان کے بارے میں نئی قانون سازی کیوں کرے گا؟ کوئی ترمیم کرنا ہوگی، کوئی اضافہ کرنا ہوگا تبھی کرے گا نا۔ تو انہوں نے جو بڑی غلطی کی ہے، چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ جب قرآن میں جاتے ہیں تو ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن مجید تو ایسے ذکر کر دیتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے۔ یعنی نہ پیچھے کوئی ذکر قرآن مجید میں کہ جمعے کو کیا کرنا ہے، نہ اس اذان کو کس مقصد کے لیے بلند ہونا ہے اس کا کوئی ذکر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا کہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس موقع پر بعض صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کر تجارت یا اس طرح کی کسی چیز کی طرف چلے گئے، اس پر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے اور یہاں سے گفتگو شروع۔ اذان کے الفاظ بھی نہیں پتہ۔ اسی طرح روزے کی آیات کے بارے میں نے پچھلی دنوں توجہ دلائی کہ بڑی غلطی کیا ان لوگوں نے، انہوں نے غور نہیں کیا کہ روزے کی ابتدا انہوں نے قرآن سے کر دی۔ یعنی انہیں خیال ہوا کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو گویا وہ روزے کی فرضیت کا اعلان کر رہا ہے۔ آگے آیات کو پڑھیے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ اور رمضان کا روزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر چکے ہیں، لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، مثلا یہ بات کہ اس میں اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو کیا معاملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ بات
کہ یہ رمضانی کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا ہے، یا اس نوعیت کے بعد سوالات کے رمضان کی راتوں میں آپ پر کیا پابندیاں ہیں، یہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں سے بات شروع کی کہ روزے کی تاریخ یہ ہے، یہ جو روزہ تم پر ہمارے پیغمبر نے لازم کر دیا ہے، اس روزے میں جو متعین دن ہیں ان میں اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ پڑھتے چلے جائیے۔ وہ پہلے سے موجود ایک رائج چیز جس پر حضور عمل شروع کرا چکے ہیں، صحابہ کرام روزے رکھ رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ سب باتیں بیان کر رہا ہے۔ حج و عمرہ کی تمام آیات نکال لیجئے قرآن مجید میں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے سے موجود ہے کی بات کر، بلکہ اس کی پوری تاریخ سنا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا، اس کی تاریخ اس طرح ہے، اس کے لیے اسماعیل کو ہم نے منتخب کیا تھا، اس کی تولیت ہم نے ان کے سپرد کی تھی، ان سے کہا تھا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھا جائے۔ اعتکاف کیا ہے، طواف کیا ہے، کوئی تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ یعنی یہ بالکل مانی ہوئی تعبیرات اور اصطلاحات ہیں جن میں وہ گفتگو کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر بتاتا ہے آپ کو کہ اس پوری تاریخ کو یہود نے فراموش کر دیا، پھر بنی اسرائیل یا یہود کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی تاریخ ہے اور یہ تمہارے ابوالآباء نے حج کی، عمرے کی عبادت شروع کی تھی، اب بھی اس بات کو نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا وہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے قرآن مجید کا مدعا بالکل الٹ دیا، ان کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ قرآن مجید کو اپنی تاریخ سے کاٹ دینے کے بعد جب وہ دین کی ساری بات کو قرآن سے شروع کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اس کے نہ سٹریسز سمجھ پاتے ہیں، نہ اس کے انداز بیان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز بھی سامنے نہیں آتی۔ اب دوسرے لوگوں کی طرف آئیے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں یہ غلطی نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم روایتوں کے پاس جائیں گے۔ آپ اگر ان کے پاس جائیں گے اور جس طرح کے آگے سنت کو جب آپ زیر بحث لائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک اسی جگہ سے بات شروع کی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں دین کی جو روایت عملی طور پر جاری کی تھی اصلاً وہی سنت ہے۔ اچھا، اور پھر اسی استدلال کی بنیاد پر اس کو پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں کا جو علم ہے وہ جب شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے علماء جب دین کی تدوین کرنا شروع کرتے ہیں، جن کو آپ ائمہ، بڑے ائمہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو پہلی صدی میں آپ کو یہ ایک روایت قائم ہوتی ملتی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسے مل رہا ہے، یعنی وہ آگے کی بحثیں ہیں، وہ وہاں پہ جا کے کریں گے، وہ بھی یہ بات نہیں کہتے۔ لیکن نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج و عمرہ کے بارے میں وہاں بھی یہ غلطی ہوئی کہ یہ استدلال قائم کر لیا گیا کہ قرآن نے ان کی ہدایت کی ہے لیکن بتایا نہیں کہ یہ کیا ہے، تو اب پیغمبر بتائے گا، یوں نہیں ہے۔ یعنی یہ معلوم معروف چیزیں ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ ان سے واقف ہیں، حج کیا ہے جانتے ہیں، عمرہ کیا ہے جانتے ہیں، نماز کیا ہے جانتے ہیں، جس کو صلاۃ کہا ہے قرآن مجید نے۔ ان سب چیزوں سے عرب اسی طرح واقف ہیں جس طرح وہ اپنی زبان سے واقف ہیں۔ جس طریقے سے ضربہ یضرب کے معنی عربوں کو معلوم ہے، اسی طرح صلاۃ اور حج اور عمرہ کے معنی بھی عربوں کو معلوم ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کے روایت میں انہی چیزوں کو تجدید، اصلاح یا کوئی ضروری ترمیم اضافہ کرنا ہے تو کر کے جاری کر دیا ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی وہ ایک مانی ہوئی بات، معلوم بات، معروف بات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ دونوں جانب کی اصلاح ہونی چاہیے، یعنی یہ انہیں بتانا چاہیے کہ اصل میں صورتحال یہ ہے، اس طرح شروع ہوا ہے۔ چنانچہ میرے ہاں جب کبھی میں نے اصول و مبادی کے اوپر گفتگو کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ چونکہ دین کے طالب علم ہیں، اس پس منظر سے واقف ہیں، یہ مجمل کی اصطلاح جو ہمارے ہاں ہے جی، کہ قرآن مجید میں جو تعبیرات اختیار کی گئی ہیں اس میں جس طرح ظاہر ہے، جس طرح مفسر ہے، جس طرح اور اس طرح کی تعبیرات ہیں، اسی طرح سے ایک مجمل بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال عام طور پر یہی دی جاتی ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ صلاۃ کا اہتمام کرو، قرآن نے یہ کہہ دیا حج و عمرہ کا اہتمام کرو، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائیں اور اس طرح گویا اس کا مصداق نہیں معلوم۔ یہ پھر پیغمبر بعد میں بتائیں گے، یوں نہیں، پیغمبر پہلے بتا چکے ہیں۔ یعنی پہلے سے معلوم معروف ہے، عرب اس کو جانتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے جاری کر دیا ہے، اب قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی کوئی تعبیر جس کو آپ مجمل سے تعبیر کرتے ہیں سرے سے قرآن میں موجود ہی نہیں۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم سے بھی جو آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کے پیچھے دین ابراہیمی کی روایت ہے، آپ کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کسی چیز کو جو مردہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کریں، جس میں کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں، اس کو آگے جاری فرمائیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ عام طور پر جو بالعموم مسلمانوں میں یہ تاثر ہے، ہم نے پہلے بھی آپ نے اس کی وضاحت کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس تاثر کی نفی کی جائے، بتایا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ تو مشرکین تھے، اور ان کے تو ہم تو بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ 300 بت وہاں پہ رکھے تھے۔ یہ کیا بات ہم کرتے ہیں کہ جی وہ تو نماز سے بھی واقف تھے، حج سے بھی واقف تھے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ نے بہت تفصیل سے بتایا، لیکن یہ جو ایک اپج ہے ذہنی، یہ خلجان ہے، اس کو ذرا حل فرمائیے کہ مشرکین ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اصل روایت تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو وہاں آباد تھے اس کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ شرک ہے۔ اس میں قرآن نے ان پر حجت ہی یہاں سے تمام کی ہے، یعنی سوالات پوچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ کائنات کا خالق کس کو سمجھتے ہو؟ زمین و آسمان کو بنانے والا کس کو سمجھتے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ انہی کا لفظ ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے۔ وہ رحمان سے واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہے، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ حج کس کا کر رہے ہیں، بیت اللہ کو کس کا گھر قرار دیتے ہیں؟ شرک پیدا ہو چکا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ دین کی روایت موجود ہے لیکن آلودہ ہو چکی ہے، تو اس آلودگی کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی پیغمبر آتا تو مسلمانوں کا جائزہ لیتا نا، تو کیا وہ ان کو پہلے دن نماز سکھاتا؟ کیا ان کو روزہ سکھاتا؟ نہیں، وہ ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ جہاں جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ تو توحید کے معاملے میں کیا غلطی ہو رہی تھی؟ شرک پیدا ہو چکا ہوا تھا۔ نماز کے معاملے میں بعض بدعات در آئی تھیں۔ حج کے معاملے میں خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بحیثیت مجموعی حج بالکل درست کیا جا رہا تھا، ہاں البتہ چند چیزوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حدود حرم چونکہ مزدلفہ میں ختم ہو جاتے ہیں تو ہم قریش کے لوگ تو اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ جہاں سے سب لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تم بھی اسی طرح جاؤ گے۔ یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے؟ جو یہ جانتے ہیں کہ سب لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بتایا ہے اس میں، اگر آپ دیکھیں میری کتاب میزان میں، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، یعنی ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے، حج کیا۔ اس حج کی تفصیلات موجود ہیں آپ کے ہاں حدیث کی کتابوں میں۔ جب حج آپ نے کیا تو آپ بھی قریش میں سے تھے، لیکن آپ مزدلفہ تک نہیں رکے، آپ عرفات میں گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سنت کیا تھی، اس سے واقف تھے لوگ، ٹھیک ٹھیک، اس میں انحراف ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس ساری بات کو اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے جس سے دین کی پوری تاریخ خلط مبز کا شکار ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی اس دین کو جب بھی آپ پیش کریں تو یہ بتائیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا، یہ اجمال تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے سلف جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فطرت کیا ہے، یہ جو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اسلام۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یعنی یہ نماز روزہ یہ سب چیزیں اس میں ہیں؟ نہیں، بالاجمال اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ بنیاد جو دین کی ہے، اللہ کی سچی معرفت، خیر و شر کا شعور اور اس میں خیر کا انتخاب کرنا، یہ دین ہے جو اللہ نے اندر دیا۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیلات کرنا شروع کی۔ وہ ساری روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے پس منظر میں موجود ہے۔ پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، اسی روایت پر اپنے امت کو قائم کرتے ہیں۔ وہ ان کے صاحبزادے ہیں اسماعیل جن کی یہ اولاد ہیں۔ ایک پیغمبر سے وہاں ابتدا ہوتی ہے اور پھر یہ روایت دین کی روایت کی حیثیت سے جاری ہے۔ اس میں شرک در آیا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس میں یعنی جو دین کی روایت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے قائم کی اس میں شرک در آیا ہے۔ اس میں بعض چیزیں ضائع کر دی گئی ہیں، اس میں بعض بدعتیں داخل کر دی گئی ہیں۔ تو ایک دین کو ماننے والی، دین کی روایت میں کھڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا موقف۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اس پس منظر کو سمجھا جائے، ورنہ آپ جان نہیں پائیں گے کہ وہ بات کہاں سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، آج کے دور میں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ پوچھے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارے ریچولز جو ہیں وہ امت میں جاری ہیں، تو جو مسیحی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سیدنا مسیح کے ماننے والے، جو یہودی ہیں،
آج ہم کھڑے ہو کر اگر ان کے معاملات، ان کی معاشرت کا جائزہ لیں تو وہاں تو یہ جو بنیادی اسٹرکچر ہے مذہب کا، اس میں مثلا نماز ہے، اس میں مثلا روزہ ہے، اس میں مثلا زکوٰۃ ہے، تو اس سے تو وہ واقف ہی نہیں ہے، یا مثلا میل جول کے آداب ہیں وہ جو ہمارے ہاں دین ابراہیمی کی روایت ہے، تو اتنی بڑی اربوں انسانوں میں وہ کیوں مفقود ہو گئی؟ نہیں، یہود کے ہاں تو وہ پوری طرح قائم ہے، وہ ذبیحہ آپ کے طریقے پر کرتے ہیں، ان کے ہاں نمازیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے اچھا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بھی 5 ہی نمازیں ہیں، میں نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ انہوں نے بھی جس طرح ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر کے لوگوں نے 2 نمازوں کو جمع کر کے 3 اوقات بنا لیے ہیں، ان کی تاریخ بھی یہی ہے کہ ان کے ہاں 3 اوقات بنا لیے گئے، اصل نمازیں ان کے ہاں بھی 5 ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو علم ملا ہے اس میں اس کی صراحت موجود ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کی تعین کے بارے میں آ کر خود نماز پڑھائی، ایک دن ابتدا میں، ایک دن انتہائی وقت میں، تاکہ وقت سے متعلق اگر کوئی ابہام ہو کہیں تو وہ دور ہو جائے، اس کے آخر میں کیا کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ان اوقات میں میں نے آپ کو نماز پڑھا دی ہے جو اوقات تمام انبیاء کے ہاں رہے ہیں، 5 کے 5 اوقات۔ تو بالکل اسی طرح ان کے ہاں نماز کی روایت موجود ہے، ان کے ہاں بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک حج و عمرہ ہے کہ جس کے ذکر کو انہوں نے اپنی پوری تاریخ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے جب سورہ بقرہ میں انہیں خطاب کیا ہے تو پوری تاریخ سنائی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم نے یہ گھر بنایا تھا، اس کے آداب اس نے مقرر کیا تھے، اس کے مناسک اس نے سکھائے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج کی روایت صرف یہیں پائی جاتی ہے اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی قائم کردہ ہے۔ اگر اس سے انحراف کر رہے ہو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ ساری جو تقریر ہے قرآن مجید میں حج کے معاملے میں یا بیت اللہ کے معاملے میں، یہ بنی اسرائیلی کو خطاب کر کے کی گئی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے ان کے ہاں اس کے سوا باقی ساری دینی روایت موجود ہے، اس میں بھی بدعتیں ہیں، اس کے اندر بھی کچھ انحرافات ہیں، اس میں بھی بعض چیزوں کی تعبیر میں غلطیاں ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر دین کی وہ پوری روایت ان کے ہاں موجود ہے۔ ادھر کیا صورتحال ہے؟ ادھر بھی انکار نہیں ہے۔ اچھا، ادھر سینٹ پال جب مسیحیوں کے رہنما بنے تو سیدنا مسیح علیہ السلام، تو آپ انجیل کو کھولیں، متی کی انجیل میں ذرا پہاڑی کا باز پڑھیں، شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، لیکن سینٹ پال نے جو اقوام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھیں، سیدنا مسیح علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے ہے نا، جی، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کا گھرانہ ہے جس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو انہوں نے تو یہود ہی کو خطاب کیا تھا، وہ الہ بنی اسرائیل ہی اللہ کے رسول تھے۔ لیکن جب یہ باہر نکلے اور انہوں نے دنیا کی دوسری قوموں تک دعوت پہنچائی تو وہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ کچھ مسائل پیش آ گئے۔ ان مسائل کے بعد یہ سینٹ پال ہیں جس نے یہ کہا کہ اب شریعت ختم کی جا رہی ہے۔ تو شریعت کا ختم کرنا یہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ کب ہوا، اچھا، یعنی معلوم ہے، یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا مسیح تو اسی طرح نمازیں پڑھتے ہوئے، اسی طرح تورات کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، یہ معلوم ہے۔ آپ انجیل کو کھولیے، اس میں جگہ جگہ اس کا ذکر آئے گا کہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ ذکر آئے گا کہ مختلف جگہوں پر جا کر کہیں عورتوں کی جگہ کے اوپر جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، کہیں خود یہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب کچھ اسی طرح تھا۔ اور ان کے ہاں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، یعنی اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں رہی۔ انہوں نے پورے کے پورے دین کے معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا ایک خاص موقع پر کہ ہم بنی اسرائیل سے اس روایت کا انقطاع کر رہے ہیں، تو وہ روایت کا بھی انقطاع ہو گیا جس کو آپ سنت کہتے ہیں، اور تورات سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا انحراف ہے جو ہوا ہے، اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، سب نماز کی تلقین کرتے تھے۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا واقعہ قرآن میں پڑھیے، یعنی جیسے ہی انہیں نبوت دی گئی، صحرا میں ہے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، اس میں نبوت دی گئی تو سب سے پہلی ہدایت کیا کی گئی؟ اقم الصلاۃ علی ذکری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو آباد کر رہے ہیں، ہدایت کیا کی جا رہی ہے؟ میرے گھر کو نماز پڑھنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجود اختیار کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے۔ یہ سب رکوع، یہ سب سجدہ، یہ نماز کے آداب، ہر چیز سے عرب پوری طرح واقف ہیں، بلکہ وہ پوری روایت اس سے واقف ہے۔
اور اس میں کھڑے ہو کر قرآن بات کر رہا ہے. اگر آپ اس کو پیچھے سے نکال دیں گے قرآن مجید بات کیا کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے وہ سمجھ میں آنا ہی ممکن نہیں. بالکل غام صاحب، یہ بڑی دلچسپ آپ نے پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کیا. مسیحیوں کا آپ نے ذکر کیا غام صاحب کہ انہوں نے خود شریعت کو منسوخ چونکہ کر دیا سینٹ پال کے عہد میں اس وجہ سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آثار مثلا ان کی معاشرت میں، جس طرح ہمارے ہاں چھینک آئے تو ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں اور سامنے والا یرحمک اللہ کہتا ہے. تشمید کی جو سنت ہے ہم امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو چھینک آئے تو وہ بھی آگے سے فوراً بلیس یو کہتے ہیں. تو کیا یہ وہی روایت ہے جو یہاں بھی چل رہی ہوئی؟ جی ہم بہت سی چیزیں اسی طرح جاری ہیں. بہت سی چیزوں کو جس طرح سے انجیل نے بیان کیا ہے وہ انہوں نے بھی اختیار کی ہیں. چونکہ انجیل میں شریعت نہیں تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، شریعت وہی تورات کی ہے، وہ جاری رہے گی جب تک آخری پیغمبر کی بعثت نہیں ہو جاتی. تو شریعت تو نئی تھی نہیں اس میں، لیکن جو چیزیں آداب کی نوعیت کی ہیں یا جن کو آپ اخلاقی تعلیمات کہتے ہیں وہ انہوں نے بھی بہت دہرائی تھیں، تو وہ ان کے ہاں اسی طرح جاری ہیں. اچھا. لیکن یہ بات کہ نماز کی وہ حید کیا تھی، اسی طرح سے جس طرح میں نے عرض کیا قربانی کے آداب کیا تھے، حرمت حلت کی بات چیزیں کیا تھیں، جانوروں کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، نکاح کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ وہ شریعت کا حصہ ہے کہ جو انہوں نے ختم کر دیا اور اعلان کر کے ختم کیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو خود بائبل ہسٹری میں وہ موقع آتا ہے کہ جس وقت یہ لوگ نکلے، انہوں نے رومیوں کی سلطنت میں جا کر دعوت پیش کرنا شروع کی. وہاں پر پہلے مرحلے میں یہ غلطی ہو گئی کہ جب لوگ نئے نئے ایمان لائے تو ان کے ہاں ختنے کی روایت موجود تھی، تو بہت سے لوگوں کو جو بڑی عمر میں ایمان لائے یہ کہا گیا کہ ختنہ بھی کرائیں. اس سے یہ بحث پیدا ہوئی. یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط بات تھی جس کا اطلاق کر دیا گیا. بچوں کے لیے وہ ضروری تھا، بڑے لوگ اگر ایمان لاتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ ان کو ختنے پر مجبور کیا جائے. لیکن چونکہ یہ بات کر دی گئی تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری شریعت زیر بحث آ گئی. تو اس مسئلے کا بتدریج یہ حل نکالا گیا کہ شریعت کی تمام چیزیں اصل میں بنی اسرائیل کے لیے تھیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایک علمی غلطی ہے. علمی غلطی ہے یا سینٹ پال کی بات سنیے تو گویا ان کے الہام کی غلطی ہے. یہ غلطی ہے کہ جس نے اس پوری روایت کو مجروح کیا ہے، ورنہ پیغمبروں کی روایت ایک ہی طریقے سے چلی آ رہی. ٹھیک ہے ہم صاحب، آخر میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے سب سے پہلے شروع میں بنیادی بات ذکر کی کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو اس سوال کی روشنی میں آپ مختصراً واضح کر دیں کہ اگر کوئی شخص وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن حقیقی طور پہ عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو نہ مانے، تو اللہ کی نظر میں کیا اس کا ایمان جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے؟ نہیں، وہ مسلمان کیسے؟ مسلمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اور پیغمبروں کو مانتا ہے. تو ہر پیغمبر کو مانا جائے گا اور آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تعویل کی غلطی کے اوپر فتوے نہیں دیا جایا کرتے، ان پر بحث کی جاتی ہے. ہم اس کے سامنے وہ نقطہ نظر پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت بیان کرتا ہے. یعنی اگر مسلمان رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے، خواہ آپ کی بات کو سمجھنے میں غلطی کرے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو سمجھنے میں غلطی کرے یا مجموعی میسیجی میں غلطی کر جائے، تو جب تک وہ اپنے ایمان کے اقرار پر کھڑا ہے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی تعویل کی غلطی اس پر واضح کی جائے گی. ٹھیک ہے ہم سب، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے بہت اہم موضوع پر گفتگو کی اور وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ خدا کی بات ہم تک پہنچائے، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کے کہے سے، اس کے قول و فعل، اس کی تقریر و تصویب سے کوئی چیز دین قرار پائے. غامدی صاحب نے اپنی کتاب کے بالکل ابتدائی حصے کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ ان کے نزدیک دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دین انہوں نے ہم تک کیسے پہنچایا، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، یہ دونوں ہمیں کیسے ملتے ہیں، نقل علم کی وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ ملے. یہ سارے مباحث ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کو زیر بحث لائیں گے. اس موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو ای میل کیجیے ih@duniatv.tv پر. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.